آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ البقرہ 2 اس کی 129 آیت، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ان میں یعنی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کر دے، وہ ان کے اوپر تیری آیات تلاوت کرے گا اور وہ ان کو کتاب کا اور حکمت کا علم دے گا اور ان کو تزکیہ جواز پیش کرے گا، بے شک تو عزت والا حکمت والا ہے۔ سورہ صف 61 اس کی 6 آیت۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں تورات میں سے جو درمیان میرے ہاتھوں میں ہے، اور رسول کی بشارت دے رہا ہوں، رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد سے آئے گا، جس کا نام احمد یعنی زیادہ تعریف ہے۔ بس جب وہ ان کے پاس وضاحت سے آیا تو انہوں نے کہا یہ واضح جادو ہے۔ سورہ نساء 4 اور اس کی 163 آیت، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ بے شک ہم نے وحی کری تجھ کو، ہم وحی کر رہے ہیں بے شک تیری طرف، جیسے جو ہم نے وحی کی نوح کی طرف اور نبیوں کی طرف ان کے بعد سے۔ پھر کہا وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ سورہ انعام 6 اس کی 19 آیت، قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ الشَّهَادَةِ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ کہہ دے کون سی شے زیادہ بڑی گواہی ہے؟ کہہ دے اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا اس لیے کہ میں تم کو اس کے ساتھ خبردار کروں، اور جو کوئی تبلیغ کرے، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہے؟ کہہ دے کہ میں گواہی نہیں دیتا، کہہ دے بے شک وہ واحد الہ ہے، اور بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ سورہ نجم 53 میں 3 اور 4، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ خواہش کے بارے میں منطق نہیں لگاتا بولتا، یہ اگر ہے تو سوائے وہی کے جو اس کی طرف وہی
کی گئی. سورہ مائدہ 5 اس کی 67 آیت, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اے رسول تبلیغ کر دے جو تیری طرف تیرے رب سے نازل ہوا ہے, اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا بس تو نے اس کی رسالات یعنی پیغامات کی تبلیغ نہیں کی, اور تجھ کو اللہ لوگوں سے معصوم رکھے گا, بے شک اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا. آپ کو پتہ چل گیا کہ محمد رسول اللہ پہ کیا نازل ہوا. اب اس کو اللہ تعالیٰ نے رسول سے خطاب کیا, یا ایھا رسول تبلیغ کرو اس کی. سنت رسول کیا ہے؟ تبلیغ کریں آپ ان کے اٹھنے بیٹھنے کی, چلنے کی. یہ دیکھیں رسول سے, آپ رسول کی اطاعت کرنے آئے اس دنیا میں. یا ایھا رسول تبلیغ کر دے جو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نازل کیا. پیچھے پڑھ لیا ہم نے, قرآن نازل ہوا, اس کی تبلیغ کریں آپ. اور وہ کیا آیت کا تلاوت کرنا, وہی ابراہیم علیہ السلام کی 2 آیت کا تلاوت کرنا, کتاب پہن دینا, حکمت سے بات کرنا, تزکیہ کر دینا, اس کی تبلیغ کر دے. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول تبلیغ کر دے جو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا, اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا بس تو نے اس کی رسالت پیغامات کی تبلیغ نہیں کی. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے تبلیغ نہیں کی؟ انہوں نے تو کی, لیکن اطاعت رسول میں اگر لوگوں کو آیت کی وضاحت ہو جاتی ہے وہ اس کی تبلیغ نہیں کر رہے. آپ کو جب ایک آیت کی وضاحت ہو گئی تو آپ کا فرض ہے کہ اس کی تبلیغ کریں, پہنچائیں جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تبلیغ کریں آیات کی, جو ان پہ نازل ہو اس کی تبلیغ کریں, آگے پہنچائیں. تو اللہ کہہ رہا اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی رسالت کی پیغامات کو تو نے نہیں پہنچایا. مگر کوشچن یہ ہے کہ سنت انہوں نے تو پہنچایا, ہم کیوں سن رہے ہیں آج یہ ساری باتیں؟ ہمارا کام ہے بھی یہی کرنا ہے. یہ اسوہ حسنہ ہے ان کی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اس آیت میں تبلیغ کرنے کو کہہ دیا گیا ہے, اور جناب اگر ایسا نہیں کیا انہوں نے تو انہوں نے رسالت نہیں پہنچائی, اور اللہ لوگوں سے ان کو معصوم رکھے گا. یعنی اللہ تعالیٰ لوگ ان میں کوئی فالٹ نہیں نکال سکتے جس سے وہ ریٹیلیٹ کریں. محمد آگے جو آیت ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہے, 47 سورت, اس کی 2 آیت. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں جو محمد کے اوپر نازل ہوا اور ان کے رب کی طرف سے حق ہے, اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے, اور ان سے ان کی برائیاں ڈھانپ دے گا اور ان کی حالت صحیح کر دے گا. تو سورہ محمد کی 47 آیت ہے, اس کی 1 آیت, الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اور اللہ کی راہ کے بارے میں روکتے ہیں ان کے اعمال گمراہ ہوئے. سورہ الشورى 42:21 آیت, ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لهم عذاب علیم. کیا ان کے شرکاؤں نے ان کے لیے دین فیصلے میں سے شریعتیں راستے بنائے جس کی اللہ نے اس کے ساتھ ہرگز اجازت نہیں دی تھی, اور اگر کلمہ تفصیل سے نہ ہوتا تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ پورا ہو جاتا, اور بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سورہ شورى 42 اس کی 13 آیت, شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ
ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا کبر علی المشرکین ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. تمہارے لیے دین فیصلے میں شرع راستہ وہی ہے جو اس کے ساتھ نوح کو وصیت کی اور جو ہم نے تیری طرف وحی کی اور جو ہم نے اس کے ساتھ ابراہیم اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو وصیت کی، یہ کہ دین فیصلے قائم کرو اور تم اس میں تفرقہ نہ کرو. مشرک لوگوں کو کے اوپر یہ بڑی گناہ ہے جو تم ان کو اس کی طرف دعوت دیتے ہو. اللہ اپنی طرف جس کو چاہتا ہے چنتا ہے اور اس کو اپنی طرف ہدایت کرتا ہے جو کوئی اس کا نائب ہے. سورہ فصلت 41-43 آیت. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسول من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم. تیرے لیے نہیں کہا گیا سوائے تحقیق جو کچھ تجھ سے قبل رسولوں کے لیے کہا گیا، بے شک تیرا رب ضرور بخشنے والا اور درناک تعاقب کرنے والا ہے. سورہ الحاقہ 46 اس کی 9. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. کہتے کہ میں رسولوں سے بدعت نئی تبدیلیاں نہیں کرنے والا ہوں اور مجھے ادراک نہیں کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اگر میں اتباع کرتا ہوں تو سوائے جو میری طرف وحی کی گئی اور میں نہیں ہوں سوائے واضح خبردار کرنے والا. سورہ نام 683 اس کی 84, 85 اور 86. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور وہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے اوپر دی، ہم جس کے درجات چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، بے شک تیرے رب حکمت والا جاننے والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اور ہم نے اس کو ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے. کُلًّا ہدینا ہم نے ان سب کو ہدایت دی. وَنُوحًا ہدینا من قبل اور ہم نے اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اس کی ذریت میں سے ہم نے داؤد، سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی اور ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. 18 نبی. اور جناب سورہ مریم 19 اس کی 56 آیت. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو بے شک وہ سچا نبی تھا. کتنے ہو گئے؟ 19. کتنے نبی ہو گئے؟ 19. اور پھر اللہ نے ایک اور عجیب بات کی آگے. فَإِيَكْفُرْ بِهَا بس اگر یہ لوگ جو بیٹھے ہیں ہر زمانے میں یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کریں گے پس تحقیق اس کے ساتھ ہم ایسی قوم کو لے آئیں گے وکالت کریں گے جو اس کے ساتھ ہرگز کفر نہیں کرے گی. سورہ آل عمران 81 آیت. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور جب اللہ نے انبیاءوں سے کتنے انبیاءوں سے 19 انبیاءوں سے میثاق لیا کہ میں نے جو تم سب کو کتاب اور حکمت سے دیا، جو ہم نے پیچھے پڑھا کتاب اور حکمت سب دی، حکمت بھی دیا، پھر تم سب کے پاس رسول آیا تصدیق کرنے والا جو تمہارے ساتھ ہے کہ تم ضرور اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے. اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو
اور کیا تم اس پہ میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں ان کے پاس، پس گواہ رہو۔ اس نے کہا کہ پس گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ میں سوں۔ سورہ انعام 60:90 اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ وہی لوگ ہیں یعنی انبیاء، یہ پیچھے ذکر ہو رہا ہے 19 انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے جن کو اللہ نے ہدایت کی، بس ان کی ہدایت کی مقتدی بنو۔ کہہ دے کہ میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، یہ اگر ہے تو عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ سورہ ذات کی 33 جس کا یہ پورا ایکسپلینیشن تھا 40، اب محمد رسول اللہ کا نام آیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تم مردوں میں سے محمد، تم مردوں میں سے کسی کے باپ دادا نہیں ہیں، وہ لیکن اللہ کے رسول ہے، اور وہ جو نبی کے انبیاء 19 ہیں ان کی وہ کیا ہے؟ مہر ہے، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ سورہ انبیاء 21 اس کے اندر لکھا ہوا ہے 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تجھے رحمت بنا کے تمام جہانوں میں بھیجا، تمام جہان، تمام انبیاء ہر زمانے میں محمد رسول اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں میں اللہ کہہ رہا ہم نے تجھے رسول بنا کر بھیجا۔ اور آگے لکھا ہے سورہ القلم 68:4 وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تو عظیم اخلاق کردار پر ہے۔ آل عمران 30 سورت ہے اور اس کی 144 آیت وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے سوائے ایک رسول کے، ایک رسول ہیں۔ تحقیق اس سے پہلے بہت سے رسول گزر گئے، کیا پس اگر وہ مارا جائے یا مارے جائیں یا قتل کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے اوپر پلٹ جاؤ گے، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے اوپر پلٹے گا بس وہ ہرگز اللہ کو کسی شے کا ضرر یعنی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ سورہ الاحزاب میں 33 اور اس کی 21 آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تحقیق تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے، اس کے لیے جو اللہ میں اور یوم آخرت میں امید رکھتا ہے۔ آل عمران 3 اس کی 132 آیت وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ نساء 4 اس کی 80 آیت مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا بس تحقیق وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جو کوئی لوٹے گا بس ہم نے تجھے ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ سورہ البقرہ 2:80 آیت وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اور وہ کہتے ہیں ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دن کے۔ کہہ دے کیا تم نے اللہ کے نزدیک عہد پکڑا ہے؟ اسی طرح سورہ انعام میں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کے رب سے کوئی آیت کیوں نہیں نازل ہوتی؟ کہہ دے بے شک اللہ قادر ہے کہ اس پر آیت نازل کرے۔ سورہ اعراف 7 اس کی 28 آیت وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا
واللہ امرنا بہا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. اور جب وہ فاحشہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا اور اللہ نے ہمیں اس کے ساتھ امر کیا. کہہ دے بے شک اللہ فاحشے کے ساتھ عمل نہیں کرتا. سورہ اعراف 7 اس کی 203. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي. اور جب تو ان کے پاس کسی آیت کے ساتھ نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں کہ تو نے اس کو خود کیوں نہیں چن لیا. کہہ دے بے شک میں اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری رب کی طرف سے وحی کی گئی. سورہ البقرہ 2:189 آیت. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. وہ تجھ سے ہلال چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی اس کی گرن کے سلسلے بارے حالت جو ہوتی ہے. کہہ دے کہ وہ لوگوں کے کام کرنے کے لیے اور حج کے اوقات ہیں. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ. وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. کہہ دے جو بھی تم خیر سے خرچ کرتے ہو، یعنی جو بہتر ہے، بہتری کے لیے خیر ہے، اس سے جو خرچ کرتے ہو کرو. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ. وہ تجھ سے رمضان محترم مہینے کے لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ. کہہ دے اس میں لڑائی کرنا خلاف قانون ہے. اور دیکھیے آگے لکھا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. وہ تجھ سے نشہ آور چیزوں اور جوئے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ. کہہ دے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. سورہ البقرہ 2 اس کی 220 آیت. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. وہ تجھ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کہہ دے ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے. جو پہلا پرنسپل یاد رکھیے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. آگے دیکھیے پھر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. وہ تجھ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کہہ دے وہ اذیت ہے. یعنی وہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں حیض کے بارے میں. عورتوں کو جو حیض ہوتا ہے اس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. کہہ دو وہ اذیت ہے. تو بیتی نصرہ رسول کی کہاں ہے؟ قرآن مجید میں. ہاں سورہ الفرقان 25 اس کی 33. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اور وہ تیرے پاس کسی مثل کے ساتھ نہیں آتے سوائے ہم تیرے پاس حق کے ساتھ اور احسن تفسیر کے ساتھ آتے ہیں. سورہ الحاقہ 69 اس کی 38 سے لے کے آگے پڑھیں گے 39-40 تک میں پڑھتا ہوں. پہلے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. پس میں تقسیم نہیں کرتا اس کے ساتھ جو تم بصارت رکھتے ہو اور جو تم بصارت نہیں رکھتے. بے شک یہ ضرور رسول کریم کا قول کہاوت ہے. آگے لکھا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. یہ کسی قول یعنی کہاوت کے ساتھ، کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ تھوڑا ہی ہے جو تم ایمان لاتے ہو. آگے کہا وَلَا بِقَوْلِ کاہن. اور یہ کسی کہانی سنانے والے کے قول کے ساتھ نہیں ہے. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تم کم ہی ذکر کرتے ہو، نصیحت حاصل کرتے ہو کم، تھوڑا ہی. تنزیل من رب العالمین. رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. کس نے نازل کیا؟ رب نے. کیا ہے یہ؟ قول رسول. صحیح ہے نا. تو اب دیکھیے آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. اگر تو یعنی رسول اللہ ہمارا نام لے کے ہمارے اوپر بعض اقاویل بعض اقوال کہتا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ہم تیرا دائنا پکڑ لیتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ اور منقطع کر دیتے وتین شرک. سورہ مومنون 68 اور 69. أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءُهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. بس کیا وہ قول کہاوت پر تدبر نہیں کرتے. آگے لکھا ہے ام جاؤں معلوم جاتی آباءہم الاولین. بس یا ان کے پاس آیا ہے جو ان سے پہلے کے آباؤں کے پاس نہیں آیا. الم یعرفوا رسولہم فہم لہو منکرون. یا وہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے
بس اس کے لیے بیروکے بنے ہوئے. سورہ فرقان 25 وقال رسول, دیکھیے قول رسول آ گیا. وقال رسول, رسول نے کہا یا ربی, اے میرے رب, ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پکڑ کے چھوڑ دیا. سورہ آل عمران 3 اس کی 164 آیت. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے انہی میں سے ان کی نفسیات سے رسول مقرر کیا. وہ ان پر اس کی یعنی اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور وہ ان کو تزکیہ جواز پیش کرتا ہے اور وہ ان سب کو کتاب اور حکمت کا علم دیتا ہے. اور اس سے پہلے یعنی وہ ایمان والے ضرور واضح گمراہی میں تھے. سورہ فتح 48 اس کی 29 محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج الشطأ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد اللہ کا رسول ہے, جو لوگ اس کے ساتھ ہیں یعنی مومن کافروں پر زیادہ شدید ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. تو ان کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا, وہ اللہ سے فضل اور رضامندی ڈھونڈتے ہیں. ان کے سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں اور ذاتوں میں نشان پہچان ہے. وہ ان کی مثال تورات قانون میں ہے یعنی بریکٹ میں جس میں اللہ کی حکومت اور ساری احکامات والی آیتیں. ان کی مثال انجیل خوشخبری میں ہے جس میں تورات کی تصدیق اور واضح ہے. ان کی مثال انجیل خوشخبری میں ہے جیسے کہ بیج بویا گیا, اس نے اپنی کوپل نکالی, پس اس نے مضبوطی پکڑی, پس وہ موٹی ہوئی, پس وہ اپنے تنے کے اوپر سیدھی ہوئی. بیج بولنے والے تعجب خیز ہوئے اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ کفار کو غیظ و غضب دلاتا ہے, اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں ان سے اللہ کی مغفرت اور عظیم اجر کا وعدہ ہے. البقرہ 2 136 اور 137. ہم سب کو کیا کہنا ہے؟ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور جو ہماری طرف نازل ہوا اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور قبیلوں کی طرف نازل ہوا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو نبیوں کو ان کے رب سے دیا گیا, ہم ان میں سے کسی ایک میں تفریق نہیں کرتے. ہم اس کے لیے مسلمون سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. بس اگر وہ اس کی مثل یعنی اوپر جو بیان کیا جا رہا ہے اس کی مثل کے ساتھ ایمان لائیں جو تم اس کے ساتھ ایمان لائے, بس تحقیق وہ ہدایت پر ہے. اور اگر وہ لوٹیں پس بے شک وہ شقاق نہ اتفاقی میں ہیں, پس ان قریب اللہ ان کے لیے کافی ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. سورہ اعراف 172 عربی دیکھیں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ اور جب ہم نے تیرے رب نے میثاق لیا بنی آدم سے, ان کی پشت سے, ان کی ذریت سے, وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ گواہی دو اپنے اوپر, تم گواہ رہنا اپنے نفسوں پر کہ کون ہے, کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ تو انہوں نے قالوا بلا. اب یہ بتائیے کب عید ہوا؟ سورہ انعام 6 اس کی 112 آیت. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ.
اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیا ہے انسانوں کے اور جنوں کے شیاطین کو. وہ وہی کرتے ہیں بعض ان کے بعض کی طرف سونوں کے قول اقوال زری زخرف القول غرورا دھوکے سے. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. ولو شاء ربک ما فعلوا فذرهم وما یفترون. پر چھوڑ دو ان کو جو اس طرح کر رہے ہیں. سورہ شورى 42 اس کی آیت ہے 51. وما کان لبشر اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے ان یکلمہ اللہ الا وحیا کہ اللہ کلام کرتا ہے بشر سے سوائے وحی کے ذریعے او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے. اب یہ دیکھیں امپورٹنٹ بات. او یرسل رسولا یا بھیجتا ہے رسول کو فیوحیا پس وہ رسول آن کے وحی کر رہا ہے بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ اس کی اجازت سے جو وہ چاہتا ہے. اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ بے شک وہ اعلیٰ حکمت والا ہے. کہ دیکھیں قرآن میں لکھا ہے قُلْ نَزَلَهُ الرُّوحُ الْقُدُوسُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ کہہ دو کہ روح القدس نے نازل کر دیا اسے. قُلْ نَزَلَهُ الرُّوحُ الْقُدُوسُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. پھر ہے إِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. سورہ فرقان کی 7 آیت. وَقَالُوا مَا لِي هَذَا الرَّسُولُ وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے یأکل الطعام کھانے کھاتا ہے وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ اور روڈوں پہ چلتا ہے. لولا کیوں نہیں انزل الیہ ملک اس کی طرف فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا. فیکون معه نذیرا اس کے ساتھ وہ بن کے خبردار کرے. سورہ بقرہ 2 کی 97. اچھا دیکھیے قل من کان عدو لجبریل کہہ دو کون ہے دشمن جبریل کے لیے. فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ بے شک وہ نازل ہوا تیرے دل کے اوپر. یہ سب نہیں یہاں لکھا ہے قل من کان عدو لجبریل یہ دشمنی کی تھی جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کو فرشتہ بنا کے. یہ لکھا ہے قل من کان عدو لجبریل فإنه بے شک وہ نزله على قلبك بإذن اللہ اللہ کی اجازت سے تیرے دل پہ اتر گئے. مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کر رہے ہیں جو تیرے اس کے دونوں ہاتھوں میں. وہدی وبشری للمؤمنین اور وہ جبریل ہو گئے بشارت اور ہدایت مومنوں کے لیے. وہاں لکھا ہے سورہ 26 کے اندر شورى کے اندر 192 ہے سر. انہ لتنزیل رب العالمین بے شک یہ ضرور نازل کردہ رب العالمین سے. نزل بھی روح الامین اس کے ساتھ نازل روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین تیرے دل کے اوپر تاکہ تو خبردار کرے. تو روح الامین دل پہ اتر رہا ہے جبریل دل پہ اتر رہا ہے. اور پھر سورہ 16 کے اندر قل نزل روح القدس من ربک بالحق کہہ دو ریویل کر دیا روح القدس نے. قل نزل روح القدس من ربک رب سے بالحق حق کے ساتھ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمسلمین وہ ہدایت و بشارت ہے مسلمان لوگوں کے لیے. اور پھر جو 42 کی 52 آیت ہے جہاں 3 طریقے سے اللہ کلام کر رہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ان تینوں طریقے سے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ نہیں ہے بشر کے لیے أَن يُكَلِّمُ اللَّهُ یہ کہ اللہ سے کلام کرے إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَاب یا پردے کے پیچھے سے أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا یا بھیجتا ہے رسول کو فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. اس کے بعد لکھتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحا من امرنا اور اسی طرح ہم نے وحی کری روح کو اس کی ایسنس کو. جب روح کو وحی کری بشر کی طرف ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان تو کیا جانے کتاب کیا اور ایمان کیا ہے. بلیو کریں 42 52 میں 3 میں نے روح پہلے بتائیں جبریل بتایا روح بتایا دل پہ اتر رہا ہے روح قدس دل پہ اتر رہا ہے اور نزل روح قدس مسلمانوں کی بشارت. اب اس روح کو اللہ کہہ رہا ہے یا سلونا کا روح تو اس سے روح کے بارے میں سوال کر رہا ہے. کوئی روح من امر ربی کہہ دو روح جو ہے امر کے رب کے امر سے. جب امر سے اللہ نے وہی کر دی تو کہتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان تو کیا ادراک رکھے کتاب کیا ایمان کیا ہے. تو اس میں لکھا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر تنزل الملائکۃ والروح ملائکہ اتر رہے ہیں اور روح اتر رہا ہے روح آ رہی ہے آ رہی میری. اور یہ لیلۃ القدر کو ایک ان میں 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے نا اس لیے تو ہم 10 دے رہے ہیں.
دیکھیں لکھا ہے سورہ مریم 19 اس کی 16-17 آیت. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. ذکر کرو کتاب میں مریم کو جب وہ علیحدہ ہوئی ایک مکان اس کے اندر ایک اپنے اہل سے. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا. دیکھیے حجاب آ گیا, انہوں نے پکڑا اپنے اہل کے علاوہ حجاب. اب اللہ کہہ رہا ہے جب انہوں نے ایسے حجاب کیا فَأَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا إِلَيْهَا حضرت مریم کی طرف روحنا ہماری روح فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا وہ بشر کی مثل تھی اس کے لیے ٹھیک ٹھاک. انہوں نے کہا حضرت مریم نے کہا قال انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا کہ میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کے ساتھ اگر تو تقوی والا ہے. اب روح نے کیا کہا قال انما انا رسول ربک لی اہب لکی غلاما زکیہ.